بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی مرزا جیلمی کا ایک تازہ کلپ سامنے آیا ہے جس میں اس نے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم پر کیچڑ اچھالا ہے اور انتہائی گھٹیا زبان اور بیہودہ انداز اختیار کیا ہے، جبکہ اسی کلپ سے ہی یہ بات ہم ثابت کریں گے کہ مرزا اپنے فتوے کے مطابق گدھا ہے، اس لیے یہ کہنا کوئی بے جا نہیں ہے۔ کہاں مفتی تقی عثمانی اور کہاں جہلم کا گدھا۔ اسی کلپ میں تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد مرزا نے ایک حدیث بیان کی مسند احمد کے حوالے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط کھینچا سیدھا اور اس کے دائیں بائیں مختلف خطوط کھینچے۔ یہ روایت مسند احمد سے پیش کر کے مرزا نے پھر یہ بات کی کہ اس کا ایک طریق سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے جس میں یہ صراحت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارد گرد جو خطوط کھینچے تھے وہ 4 تھے۔ یہ روایت بیان کر کے مرزا نے 4 مذاہب پر طنز کیا، ہوٹنگ کی۔ اور مزے کی بات، اس کا ایک طریق سنن ابن ماجہ میں ہے، اس میں الفاظ ہیں نبی علیہ السلام نے 2 ٹیڑھی لکیریں دائیں کھینچی، 2 بائیں، کتنی ہوگی؟ 4، یعنی 4 ہوئی۔ ہاں 4 ہوئی، اور فرمایا کہ درمیان والا میرا راستہ حق پہ ہے۔ تو اڈی تعریفاں کر کے گئے نے اللہ دے فضل نال۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا، مرزا نے سنن ابن ماجہ کی حدیث بیان کی، حدیث نمبر 11، اور جس نسخے سے مرزا نے حدیث بیان کی اس کا ٹائٹل بھی ڈسپلے کرایا۔ ٹائٹل پر اگر آپ غور کریں تو اس میں لکھا ہوا ہے تحقیق و تخریج حافظ زبیر علی زئی صاحب کی ہے، اور حدیث نمبر 11 ہے۔ مرزا نے وہ حدیث بھی ڈسپلے کرائی ہے۔ یہ ہم نے اسکرین شاٹ مرزا کی ویڈیو سے ہی لیا ہے۔ اس میں آپ غور کریں، اس روایت کی سند میں ایک راوی ہے مجالد، اور یہ راوی ضعیف ہے، اور اس کو اسی ابن ماجہ میں اسی نسخے میں زبیر علی زئی صاحب کے جو تخریج والا نسخہ ہے، زبیر علی زئی صاحب نے اس کو ضعیف لکھا ہوا ہے، لیکن مرزا نے یہ حدیث ڈسپلے کراتے وقت زبیر علی زئی صاحب کی تحکیم ہی چھپا لی۔ یہ ہے اصل کتاب۔ حدیث نمبر 11 کے متعلق حاشیے میں واضح طور پر لکھا ہے اسنادہ ضعیف، اس کی سند ضعیف ہے۔ آگے لکھا ہے مجالد راوی کے متعلق کہ یہ ضعیف ہے۔ آگے لکھے اس حدیث کے کچھ حصے کے شواہد دوسری کتابوں میں موجود ہیں۔ وہ کچھ حصہ جو ہے نا، وہ جس کے شواہد موجود ہیں وہاں 4 کے عدد کی صراحت نہیں ہے۔ 4 کا عدد اس روایت میں جہاں جہاں بھی آتا ہے سند کے اندر مجالد راوی ہے، اور مرزا کی جو مرزا کے طنز کی بنیاد تھی وہ 4 کا عدد تھا، 4 مذاہب پر جو اس نے طنز کیا، تو 4 کا عدد اس روایت کے اندر جہاں بھی آتا ہے وہاں مجالد راوی ضرور ہے، اس لیے 4 کے عدد والی روایت کسی بھی صورت میں درست نہیں ہو سکتی، یہ ضعیف ہے۔ لیکن مرزا نے پوری بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے محدث اعظم زبیر علی زئی صاحب کی تحکیم کو ہی چھپا لیا۔ اب ہم مرزا کو اس کی ٹیبل پر لے آتے ہیں۔ مرزا کی ٹیبل پر سامنے جو مشکات رکھی ہوئی ہے، اسی مشکات میں مرزا کے محدث اعظم زبیر علی زئی صاحب نے تقریباً 12 جگہ اس راوی کو ضعیف قرار دیا ہے۔ جہلمی فرقے کی آسانی کے لیے ان 12 حدیثوں کے نمبر ہم نے اسکرین پر لکھ دیے ہیں جن کے تحت زبیر علی زئی صاحب نے مجالد راوی کو ضعیف کہا ہے۔ اب بتائیں، یہ مرزا مفتی تقی عثمانی صاحب کا مقابلہ کرے گا جس کو اپنی ٹیبل پر رکھی ہوئی کتاب کا ہی پتہ نہیں ہے، جس میں 12 جگہ اس راوی کو ضعیف لکھا ہے، لیکن مرزا بڑے دھڑلے سے اس روایت کو بیان کر رہا ہے۔ پھر جو زبیر علی زئی صاحب کی تحکیم تھی ڈسپلے کراتے وقت وہ تحکیم چھپا لی۔ بہرحال اگر تو مرزا نے مشکات کے اندر ان 12 حدیثوں کے تحت اس راوی کے متعلق یہ بات نہیں پڑھی تھی تو پھر مرزا اپنے فتوے کے مطابق گدھا ہے۔ لہٰذا وہ علماء جن کے شوکیسوں میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں استفادہ نہیں کرتے تو وہ گدھے کی مثال ہے۔ مرزا جی، اگر ڈرامے اور فلمیں دیکھنے سے فرصت مل جائے تو اپنے سامنے ٹیبل پر رکھی مشکات بھی کم از کم ایک دفعہ پڑھ لیں۔ اور اگر مرزا کو اس بات کا علم تھا کہ اس روایت کی سند ضعیف ہے پھر مرزا نے بیان کی تو یہ بہت بڑی بددیانتی ہے، خیانت ہے، جبکہ مرزا کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس صحیح حدیثوں کا اتنا ذخیرہ ہے کہ اگر عمر نوح بھی مل جائے تو وہ ختم نہیں ہوگا، ہمیں تو ضعیف روایتوں کی ضرورت ہی نہیں۔ ساڈے کو صاف ستھرا اتنا مواد ہے کہ وہی نہیں مکتا، عمر نوح بھی مل جائے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جس طرح ہمارے پاس صحیح حدیثیں اتنی ہے کہ ہمیں ضعیف روایتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے دین سیکھنے کے لیے۔ اتنے بڑے دعوے کرنے کے ساتھ پھر ضعیف روایتیں بیان کرنا اور ان کا ذوف چھپا جانا، کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ تو مرزا کے یہ بڑے بڑے دعوے دراصل ڈھونگ ہوتا ہے جو اس نے رچایا ہوا ہے۔ ایک طرف مرزا فضائل اعمال پر اعتراض کرتا ہے کہ جی انہوں نے حدیث پر جو جرح کی ہے وہ عربی میں کر دی ہے، عربی میں لکھ دیا کہ اس کی سند ضعیف ہے یا فلاں راوی ضعیف ہے۔
یہ حدیث المستدرک للحاکم کے اندر بھی ہے اور فضائل اعمال کے اندر بھی شیخ زکریا نے نقل کی یہ روایت اور اس سے اپنی حنفیت ثابت کی، لیکن نیچے انہوں نے عربی میں لکھ دیا کہ ضعیف ہے۔ ہاں یہ کام ڈالتے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ اب شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ عربی میں ساری بات لکھ بھی رہے ہیں، راوی پر جرح بھی لکھ رہے ہیں، اس کو ضعیف بھی لکھ رہے ہیں، لیکن عربی میں لکھ رہے ہیں۔ مرزے کو اعتراض ہو گیا اور کہتا ہے یہ کام ڈالتے ہیں، لیکن مرزے کا اپنا حال یہ ہے کہ عربی میں ہی نہیں بتاتا۔ تو عربی میں ہی بتا دیتا اسناد ضعیف، اتنا بتا دیتا، یا راوی کے بارے میں بتا دیتا کہ یہ راوی ضعیف ہے، اتنا بھی تو نے نہیں کیا۔ بے شرم اتنا ہو گیا کہ جو حدیث ڈسپلے کرائی وہیں لکھا ہوا تھا زبیر علی زئی صاحب نے کہ اس کی سند ضعیف ہے، مجالد راوی ضعیف ہے، لیکن تو نے وہ حصہ ہی کاٹ دیا، اس کو چھپا لیا۔ تو نے مفتی تقی صاحب کا کہاں مقابلہ کرنا ہے، تو گدھا کا گدھا ہی رہے گا۔ یہ تو ہم نے صرف اسی کلپ سے صرف ایک نمونہ پیش کیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس شخص کو قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا۔ اس پر ہم کلپ بنا چکے ہیں۔ اس شخص کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، عربی نہیں آتی، عربی علوم سے واقفیت نہیں ہے، علم حدیث سے واقفیت نہیں ہے۔ اور مفتی تقی صاحب کون ہیں وہ ہم آپ کو خود مرزے کی زبان سے بتا دیتے ہیں۔ میں نے تقی عثمانی صاحب کی جو کتابیں تھیں وہ بھی ساری منگوا لی، وہ بھی ساری پڑھی، تو میں پھر اس رزلٹ پہ پہنچا کہ تقی عثمانی صاحب کا یہ میں سمجھتا ہوں صرف پاکستانی قوم نہیں پوری امت کے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے بڑے علمی طریقے سے ان سارے معاملات کو گیون سرکمسٹانسز میں جہاں یہ سودی نظام ہے اس میں انہوں نے ایک بہت بڑا سٹیپ طے کروا دیا ہے اسلامک بینکنگ کی شکل میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تقی عثمانی صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اس حوالے سے ان کے عقیدوں کی اصلاح کرے۔ انہوں نے یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن کی ہے، اور جو انہوں نے اسلامک بینکنگ کے اوپر کتابیں لکھی ہیں اور جس باریکی سے چیزوں کو ایڈریس کیا ہے وہ پوری دنیا کے اندر، ایون انڈیا میں جتنے مسلمان اسکالرز ہیں وہ سارے انہی کو کوٹ کرتے ہیں اور وہ صحیح کوٹ کرتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب یا باقی علماء بڑی خوف خدا رکھنے والے ہیں، انہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کام کیے ہیں۔ تو مرزے کا اور مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا مقابلہ بنتا ہی کہاں ہے؟ بہرحال مرزے سے ہم گزارش کرتے ہیں پہلے اپنے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی جو 3 کتابیں ہیں، چلو 3 کتابیں بھی نہیں، صرف ایک کتاب مشکات، وہ غور سے پڑھ لے، پھر بعد میں مقابلے کا سوچنا۔